گاہ نہیں ہے، اور ہمارے آرام گاہ تو ایسی ہو گئی ہے کہ ہر انسان جس آرام پہ ہے نا اس سے اونچا آرام چاہ رہا ہے۔ ابھی یہ بید ہے تو ابھی اس سے اونچا بید، ابھی یہ لگا ہوا ہے گھر میں تو ابھی اس سے اونچا میں لگاؤں، ابھی یہ چیزیں ابھی میں اس سے اونچا لگاؤں۔ ہر انسان آرام گاہ کے اندر اپنا اسٹیٹس بڑھانے پر ہے کہ میرا اسٹیٹس بڑھاتا رہوں۔ کسی کے گھر میں دیکھ کر آیا فوراً کہتا ہے ہاں اب یہ ہونا چاہیے، کسی کے گھر میں بیت دیکھ کر آیا ہاں اب یہ بیت خریدنا چاہیے، کسی کے گھر میں اور آرام گاہ ایسا ہم نے بنا لیا کہ آرام گاہ کے اندر بھی ہم ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ کھانے کے باب میں بھی ترقی، آج یہ کھایا ہے اب اس سے اعلیٰ درجے کا، اب اس سے اعلیٰ درجے کا، اب اس سے اعلیٰ درجے کا۔ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، فرمایا دنیا کے باب میں کمپٹیشن مت کرو، دین کے باب میں کمپٹیشن کرو۔ دنیا کے باب میں نہیں کہ یہ بریانی کھا رہا ہے تو میں اس سے اعلیٰ کھاؤں، یہ فلاں کا گوشت کھا رہا ہے میں اس سے اعلیٰ کھاؤں، یہ فلاں بستر پہ سو رہا ہے میں اس سے اعلیٰ۔ دنیا کے باب میں کمپٹیشن نہیں، آخرت کے باب میں کمپٹیشن کرو۔ یہ فرض پڑھ رہا ہے میں اس سے زیادہ پڑھوں، یہ تہجد گزار ہے میں اس سے زیادہ پڑھوں، یہ اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کر رہا ہے میں اس سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں ابو بکر سے کبھی آگے نکل نہیں سکتا۔ تبوک میں اعلان ہوا کہ کوئی ہے جو اس موقع پر تبوک بہت دور جانا ہے، مال کی ضرورت ہے، لوگ تعاون کریں۔ حضرت نے چندے کی اپیل فرمائی کہ لوگ تعاون کریں، تو عمر کہنے لگے آج تو میں اتنا دوں گا، اللہ کے نبی کو بڑا اچھا موقع ہے کہ میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ کمپٹیشن ہو رہا ہے دین میں، دنیا میں نہیں، دین میں۔ اسپردھا، اپنی گجراتی میں بولتے ہیں اسپردھا، مقابلہ ہو رہا ہے دین میں۔ فرمایا میں آج آگے نکل جاؤں گا، پورے گھر کا آدھا مال لے کر کے آ گئے۔ اس کے بعد صدیق بھی لے کر کے آئے۔ اب حضرت پوچھ رہے عمر کتنا لائے؟ فرمایا حضرت آدھا مال جتنا گھر میں تھا آدھا لے کر آ گیا، اگر گولڈ تھا تو وہ آدھا، سلور تھا تو وہ آدھا، فلاں چیز تھی تو وہ آدھا، سارا آدھا لے کر کے آ گیا۔ ابو بکر سے پوچھا تم کتنا لائے؟ فرمایا حضرت گھر میں سب کچھ لے آیا، کچھ نہیں چھوڑا ہے گھر میں، کچھ نہیں چھوڑا۔ فرمایا اللہ اس کے رسول کی یادیں چھوڑی کہ ضرورت پڑے تو اللہ سے مانگ لیں گے، باقی ہم نے چھوڑا کچھ نہیں۔ بعض تاریخی روایتوں میں تو یہاں تک، یہ تو حدیث شریف ہے، تاریخی روایتوں میں تو یہ لکھا ہے فرمایا کہ گھر کا کچرا بھی لے آیا کہ کسی مجاہد کو آگ میں میرا کچرا جلا لینے کے کام میں آ جائے۔ تب عمر نے فرمایا میں اس بدھے سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں، میں اس شیخ سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا بخاری شریف میں نے دنیا میں سب کا حق ادا کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دنیا میں سب کا حق ادا کر دیا، میرے ابو بکر کا میں حق ادا نہیں کر سکا، میرے ابو بکر کا حق اللہ ادا کرے گا۔ امن الناس علی ابو بکر، مجھ پر احسان کرنے والوں میں سب سے زیادہ احسان میرے ابو بکر کا ہے، سب سے زیادہ احسان۔ حضرت امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چاندنی رات میں پوچھ رہی ہے کہ اللہ کے حبیب یہ ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہے؟ جتنے ستارے ہیں کتنی نیکیاں کسی کی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں میرے عمر کی نیکیاں، عمر کی نیکیاں ستاروں کے برابر۔ تو دل میں تھوڑا سا امی جان کو خیال آ گیا کہ میرے والد صاحب ہر وقت پہلے رہتے تھے، آج عمر آ گئے پہلے، تو میرے والد ابو بکر کا کیا مسئلہ پھر؟ حضرت چہرے سے بھاپ گئے کہ عائشہ کو اس پر اشکال ہے۔ فرمایا عائشہ تیرے والد کا مقام یہ ہے کہ تیرے والد نے ہجرت میں میرے ساتھ جو رات گزاری ہے غار ثور کے اندر، فرمایا عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ کمپٹیشن ہے دین کے باب میں،
دنیا کے باب میں نہیں. ہمارا کمپٹیشن، ہمارا مقابلہ دنیا کے باب میں ہے. آرام کے اندر آج یہ ہیں، کل اس سے اوپر، پرسوں اس سے اوپر، ترسوں اس سے اوپر. حالانکہ نہیں معلوم ہے کہ تنزلی ہوگی تو ایسی ہوگی کہ قبر کی مٹی کے ڈھیلوں میں جا کر سو جائیں گی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اندر آپ کے ایک خادم خاص حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک مخصوص چادر تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، قاضی ایاز نے لکھا ہے وہ مخصوص قسم کی چادر تھی جس کو حضرت ہر وقت اپنے بدن پر رکھتے تھے. تو صحابی جو خادم تھے وہ ثوبان ہے، یا اور ایک نام میرے ذہن میں نکل گیا، وہ فرماتے ہیں اتنی قیمتی چادر ہر وقت نبی کے بدن پر کسی کے ہاتھ میں کیوں جائے، قبر میں رکھ دوں میں اس کو. تو اندر قبر میں بچھا دی. چچا عباس جب اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارنے کے لیے اترے ہیں تو وہ چادر دیکھی، چونکہ لحد قبر بنائی تھی تو وہ دیکھا کہ چادر ہے. فرمایا کس نے؟ فرمایا میں نے. حضرت عباس نے چادر کو نکال دیا اور فرمایا نبی کی تعلیم ہے کہ نبی بھی مٹی ہی پر سو جائیں گے. وہ اسٹیٹس جو ہمارا بڑھتا ہے نا، آرام میں، کھانے میں، پینے میں، لباس میں، تمام چیزوں میں جو بڑھتا چلا جاتا ہے، تنزلی پھر ایسی آتی ہے کہ کوتن کا کپڑا پہن کر قبر میں دھیلوں میں سو جائیں گی. میرے بھائیوں، اپنی آخرت کی فکر کرو. یہ دنیا آرام گاہ بھی نہیں، چراگاہ بھی نہیں. چراگاہ کا مطلب کیا ہے؟ جہاں چاہا منہ مال لیا، جہاں چاہا ہوس پوری کر لی، جہاں چاہا زنا کر لیا، جہاں چاہا گناہ کر لیا، جس کا چاہا کھا لیا، جس کا چاہا پی لیا، نہ حلال کی تمیز نہ. یہ ایسا ہی ہے جیسے دنیا کے جانور ہوتے ہیں، اس کے کھیت میں منہ مارا، اس کے کھیت میں منہ مارا، جہاں چاہا اپنی خواہشات کو پورا کر لیا. اس کو چراگاہ بولتے ہیں. یہ دنیا چراگاہ بھی نہیں ہے، یہ آرام گاہ بھی نہیں ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے. یہ امتحان گاہ ہے. اللہ فرماتے خلق الموت والحیات لیبلوکم، ہم نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں آزماویں. لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون اس حیات کے اوپر بھروسہ کر کے اللہ کو چھوڑتا ہے اور کون موت کو یاد کر کے آخرت کی تیاری کرتا ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس لیے ہماری زندگی اس دنیا میں انعام کے ملنے پر، نعمتوں کے ملنے پر شاکرانہ ہونی چاہیے، شکر والی ہونی چاہیے، اور نہ ملنے پر صابرانہ ہونی چاہیے. صبر کے راستے سے بھی اللہ ملے گا، شکر کے راستے سے بھی اللہ ملے گا. یہ دونوں راستے اللہ نے ہم کو دیے. حضرات صحابہ کرام، میں نے ابھی بیچ میں بتایا کہ ان کا کمپٹیشن اور ان کا مقابلہ کس میں. بخاری شریف میں ایک عجیب و غریب روایت ہے. غریب صحابہ حضور کی خدمت میں آئے، فرمائے یا رسول اللہ، یہ مالدار جو ہیں یہ تو نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، یہ روزے رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن یہ زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ صدقہ کرتے ہیں، ان کے پاس پیسے، یہ تو بہت خرچ کر رہے ہیں اور ہمارے پاس پیسے نہیں، اس لیے ہم زکوٰۃ صدقہ وغیرہ سے تو ہم کچھ کر نہیں سکتے، تو اس کا ثواب تو ہم لے ہی نہیں سکتے. خیر وہ مالدار صحابہ تو کرتے تھے، اب تو مالدار بھی بہت کم کرتے ہیں ابھی تو کہا کہ وہ مالدار صحابہ، فرمایا یہ تو خوب زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، عطیہ بھی دیتے ہیں، للہ بھی دیتے ہیں، ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں کہ ہم دیں. تو آپ کوئی ہمیں مخصوص عمل بتا دیجئے کہ ہم ان سے آگے بڑھ جائیں. دیکھیے دنیا کے دین کے مقابلے، دین کے باب میں آگے بڑھنے کی. تو حضرت نے فرمایا کہ نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. اسی لیے اس تسبیح کا نام تسبیح الفقراء، غریبوں کو بتائی تھی، تسبیح الفقراء. اب یہ بہرحال حضرت نے یہ بات بتائی تو چھپنے والی تو تھی نہیں. جہاں غریب لوگ پڑھنے لگے اس کو، مالداروں کو بھی پتہ چل گیا تو مالدار بھی پڑھنے لگے. تو پھر غریب لوگ آئے حضور کی خدمت میں، فرمایا حضرت ان کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی لوگ پڑھنے لگے. اب کوئی اور عمل بتا دیجئے کہ جس
تو فرمایا میرا دین جو ہے وہ چھپ چھپا کر نہیں دیا جاتا، میرا دین تو سب کے لیے ہے۔ اب وہ بھی پڑھیں گے تو میں کیا کروں گا، میں منع تو نہیں کر سکتا ان لوگوں کو، لیکن اس سے ایک انداز ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ اللہ اور اس کے رسول کو پانے کے لیے کیسا مقابلہ کیا کرتے تھے، دین کے باب میں کیسا مقابلہ کرتے تھے۔ بے شمار مثالیں ہیں اوس اور خزرج کی، ان دونوں کا مقابلہ جو ہے وہ دین کے باب میں رہتا تھا۔ دو قبیلے تھے، قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج، انہی کو انصار کہا جاتا ہے۔ اگر انہوں نے کوئی دین کا کام کیا تو خزرج والے آگے نکل رہے ہیں، خزرج والوں نے کوئی کام کیا اوس والے آگے نکل رہے، اور پھر حضور کے پاس آ کر کہتے تھے حضرت ہمیں عمل بتا دیجئے، آپ نے ان کو بتایا، یہ کہتے تھے ہمیں بتا دیجئے، آپ نے ان کو بتا دیا۔ تو اللہ نے اس کائنات کو دارالامتحان بنایا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اگر اللہ کی نعمتیں ہیں تو غرور کرنے کے بجائے، تکبر کرنے کے بجائے، اترانے کے بجائے، اپنا اسٹیٹس بڑھانے کے بجائے شاکرانہ مزاج، شکر والا مزاج بناؤ۔ اور اگر نہیں ہے تو خاموں کا حرص پیدا نہ کرو، لالچیں پیدا نہ کرو، اس لیے کہ لالچ اور حرص مجھے اور آپ کو کنگال بنا دے گی، قرضوں میں مبتلا کر دے گی، غربت والی زندگی میں ڈال دے گی، حالات پہ حالات چلیں گے۔ اپنی چھوٹی سی چادر میں بسیرا کر لو اور صبر والی زندگی اپنا لو۔ یہ دو راستے ہیں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من المعثم والمغرم، اے اللہ میں گناہوں کے بوجھ سے پناہ چاہتا ہوں اور قرض کے بوجھ سے۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ قرض کے بوجھ سے کیوں پناہ چاہتے؟ فرمایا جب انسان مقروض ہو جاتا ہے، قرض میں ڈوب جاتا ہے، تو بات بات میں جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ خلافی کرتا ہے، بات بات میں جھوٹ بولے گا اور وعدہ خلافی کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض سے منع فرمایا۔ آپ دیکھیں کتنی بہترین بات علماء لکھتے ہیں، فرمایا ضرورت ضرور خریدنی چاہیے۔ بھائی ضرورت ہے مجھ کو، میرا کپڑا پھٹا ہوا ہے، مجھے ضرورت ہے، میرے گھر میں کھانا لانا ہے تو چاول ضرورت ہے، گیہوں ضرورت ہے، ضرورت ضرور خریدنی چاہیے، لیکن بازار میں جا کر ضرورتیں پیدا مت کرو۔ ابھی آپ کیا سمجھو گے اس جملے کو؟ ایک تو ہے ضرورت، ضرورت خریدنے کے لیے بازار جاؤ، لیکن بازار میں جا کر ضرورتیں پیدا مت کرو۔ بازار میں جا کر ضرورت کیسے پیدا کرنا؟ دکان پر گئے، کوئی اچھی چیز دیکھی، کوئی ضرورت نہیں تھی، لاؤ اچھا ہے خرید لے، لاؤ اچھا ہے خرید لے، یہ بھی خرید لے۔ یہ ہے بازار میں جا کر ضرورتیں پیدا کرنا۔ ضرورتیں خریدو لیکن بازار میں جا کر ضرورتیں پیدا مت کرو۔ اسی لیے حضور نے بار بار بازار میں گھومنے سے منع فرمایا کہ جتنے وہاں جاؤ گے اتنی چیزیں نظر آتی رہے گی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بلا ضرورت کے بھی ضرورت بناتے چلے جائیں گے۔ ضرورت نہیں ہے لیکن ضرورت بناتے چلے جائیں گے، انسان قرض دار ہوگا، سر پہ قرض ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، ایک صابرانہ راستہ ہے، شاکرانہ راستہ ہے۔ ہمارے اکابر میں حضرت الامام محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجل تلامذہ میں سے ہیں۔ بڑے خوبصورت تھے، بڑے خوبصورت تھے، بڑے خوبصورت تھے، بلکہ ان کے بچپن میں تو یہ لکھا ہے حالات میں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کو سامنے نہیں بٹھاتے تھے، ایک طرف کو بٹھاتے، سامنے نہیں، ان کی خوبصورتی کی وجہ سے ایک طرف کو بٹھاتے تھے سبق میں۔ ایک امام محمد ابن حسن کے نکاح کے بعد اپنے شاگرد کو کسی کام سے گھر بھیجا، اتفاقاً نظر جو ہے وہ بیوی پر پڑ گئی، اتفاقاً نظر پڑ گئی بیوی پر۔ تو شاگرد نے حضرت سے آ کر فرمایا کہ حضرت آپ نے بڑا عجیب و غریب نکاح کیا، یعنی کہاں آپ کی خوبصورتی، کہاں آپ کا علم، کہاں آپ کا مقام، اور بیوی جو ہے اس درجے کی ہے نہیں، یعنی نہ وہ خوبصورتی ہے نہ وہ چیز ہے۔ تو حضرت نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے تصوف کے باب میں نوازا ہے، یعنی صبر والے مزاج سے نوازا ہے۔ بس علماء کے باب میں لکھا ہے
کہ وہ بزرگ جو تھے نحو کے امام تھے، لیکن کلر ان کا اتنا اچھا نہیں تھا اور قد بھی ان کا ناتا تھا، اور بیوی بڑی خوبصورت تھی، ان کے علم پر فدا ہو گئی تھی، اور ان کے علم پر فدا ہو جانے کی وجہ سے بڑی خوبصورت بیوی ملی تھی۔ تو دونوں آپس میں جب بیٹھتے تھے تو ایک دوسرے کو کہتے تھے تو بھی جنتی میں بھی جنتی، بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو۔ تو بیوی نے ایک دن پوچھا کہ کیسے ہم دونوں جنتی؟ فرمایا کہ مجھے تجھ جیسے خوبصورت ملی، میں اس پر شکر ادا کرتا ہوں، اور تجھے مجھ جیسا جو ہے اس طرح کا مل گیا، اس پر تو صبر کر رہی ہے، تو تو صبر کے راستے سے جائے گی، میں شکر کے راستے سے جاؤں گا۔ یہ طریق ہے اللہ کے پاس پہنچنے کے، ایک شاکرانہ راستہ ہے، ایک صابرانہ راستہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اترانے کے بجائے، غرور کرنے کے بجائے، تکبر کرنے کے بجائے، اپنی آرام گاہ کو بہت بڑھانے کے بجائے، اپنے کھانے پینے کے نظام کو بہت اسٹیٹس بنانے کے بجائے شکر کا راستہ اپنائیں، شاکرانہ